نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع میں ایک سید زادے کے حکم سے پیش کر رہا ہوں۔ پیر طریقت حضرت سید فیضل بابا اشرفی دریائی، جو صوبہ گجرات کے مشہور و معروف شہر بھروچ اور بھروچ ضلع کے گاؤں مچھاسرا کے رہنے والے ہیں، اور آپ کے آبا و اجداد کا آستانہ بھی مچھاسرا گاؤں میں ہی ہے، تو ان کے حکم سے یہ واقعہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ سید صاحب نے کہا کہ قرآن شریف کا وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، وہ آپ ایک ویڈیو بنا کر ہماری عوام تک پیش کریں۔ تو حضرت کے حکم کے مطابق یہ واقعہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، میں تیرے مقبول بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ نبی اللہ ولی اللہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ بات یہ کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے آرام فرمایا، اور جب آرام فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ میرے بندے کے ملنے کی نشانی یہ ہے کہ جو مچھلی آپ لے کے جاؤ گے، وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں جہاں گر جائے گی، وہی مقام میرے مقبول بندے کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ تھیلی میں سے جو مچھلی آپ کھانے کے لیے لائے تھے وہ اچھلی اور سمندر میں چلی گئی، اور معاملہ یہ تھا عجیب سا کہ جیسے ہی سمندر میں وہ گئی تو جہاں جہاں سے وہ گزرتی وہاں بالکل اب سوراخ بنتے جاتا اور پانی ہٹتے جاتا۔ تو حضرت یوشع بن نون دیکھ کے بڑے متعجب ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو یہ واقعہ میں پیش کر دوں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو حضرت یوشع بن نون آپ کو بتانا بھول گئے، اور آپ نے سفر آگے کے لیے روانہ کر دیا۔ چلتے 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 جب دوپہر کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا کہ آؤ بھوک لگی ہے، کھا لیں۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون کو خیال آیا کہ مچھلی تو اسی جگہ پر سمندر میں گر گئی۔ تو آپ نے پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے گوشے گزار کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی جگہ ہمارا ہے، وہی ہمارا مقام ہے جس سے ہم تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ خیر، سفر واپس کیا اور اس جگہ پر آئے، اور آنے کے بعد وہاں پر جس جگہ پر مچھلی نے غار کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر سفید چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اور وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ اور پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اپنے فرائض جو اللہ کریم نے آپ کے ذمے لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں۔ ہم یہی علم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کیے پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور اس طرح دونوں کا سفر شروع ہوا، اور سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت یوشع بن نون، شاید روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ بھی سفر میں تھے، یا وہیں رک گئے یا وہ اپنے مکان پر چلے گئے۔ اب جب دونوں کا سفر شروع ہوا تو سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں آپ بیٹھ گئے، اور کشتی میں بیٹھنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے 2 پارٹ اکھاڑ دیے۔ جیسے ہی 2 پارٹ اکھاڑے اور اس پار پہنچے تو کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام سے پیسے بھی نہیں لیے اور احترام بھی بہت کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیسا غضب کیا کہ کشتی والے نے ہمارا احترام کیا، ہم سے پیسے نہیں لیے، اور آپ نے کشتی کا نقصان کر دیا، یہ کیسے غضب کر دیا آپ نے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں آپ کے پر اعتراض نہیں کروں گا۔ خیر سمندر کے اس پار ہوئے اور آپ آگے کی طرف سفر کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ میدان میں کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، اس میں ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکا ہے، بہت خوبصورت لڑکا ہے، وہ بھی ساتھ میں کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کی گردن پکڑ کے مچوڑ کے مار ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ ایک نبی اللہ، انہیں کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ فوراً اعتراض کر دیا کہ اے خضر، یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک نادان بچے کو بغیر کسی جرم کے آپ نے اس کی گردن مروڑ دی اور ختم کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کیے پر صبر نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب کی بار میں اعتراض نہیں کروں گا۔ جب آگے کا سفر ہوا، یہ دونوں شخصیات ایک گاؤں میں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں کچھ کھانا دے دیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مسافروں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے اور یہاں پہ آپ رک نہیں سکتے۔ دونوں لاچار ہو کر وہاں سے جب جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گری ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا کہ آپ ہیں کہ ان لوگوں کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں گاؤں میں رکنے کی جگہ نہیں دی، اور آپ نے ان کی دیوار کھڑی کی تو آپ کچھ وصولی کر لیتے تاکہ جو اجرت آتی تو ہم اس سے اپنا کھانا خرید کر کھا لیتے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کیا اور آپ لوگوں کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کیے پر صبر نہیں کر سکتے۔ پھر بعد میں حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس میری اور آپ کی جدائی ہے۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جاتے جاتے میں تینوں باتوں کا خلاصہ اور راز آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے وہ کشتی والا بہت غریب تھا، اور اس کشتی سے وہ کماتا اور اپنے بچوں کی پال پوش کرتا، اور سمندر کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا، جب بھی وہ کسی اچھی کشتی کو دیکھتا تو وہ اسے چھین لیتا۔ تو میں نے 2 پارٹ نکال کر اس پر عیب لگا دیا تاکہ وہ بادشاہ نہ چھینے، اور یہ ملہ کشتی کو درست کر لے گا تاکہ وہ اپنے بچے کو اس کشتی کے ذریعے
روزی کر کے ان کو پال سکے. اس میں یہ راز اور یہ حکمت تھی. اور میں نے جو حسین و جمیل بچے کی گردن موڑ کے مارا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے اور غالب تھا، اور یہ لڑکے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا. تو یہ غالب تھا کہ یہ اس کے والد والدہ بچے کی محبت میں کافر ہو جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پشت میں صالحین رکھے تھے. اس لیے میں نے ان کا ایمان بچانے کے لیے اس بچے کو ختم کر دیا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ انہیں صالحین اولاد عطا فرما. اور ایسی اللہ نے اولاد عطا فرمائی کہ جس سے صالحین پیدا ہوئے. اس میں یہ راز اور یہ حکمت تھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جو دیوار جو سیدھی کی ہے اس میں یہ راز تھا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے خزانہ تھا جو ان کے والد جو صالح تھے، نیک تھے، انہوں نے دفن کیا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ آتے اور اس مال کو لوٹ کر چلے جاتے. اس لیے میں نے دیوار کھڑی کر دی. جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں ان بچوں کو آ کر ان کا مال کی نشاندہی کروا دوں گا، بتا دوں گا کہ تمہارے والد نے مال یہاں پر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ان واقعات سے، یہ قرآنی واقعات سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ان واقعات سے ہمیں 17 باتیں معلوم ہوئی. میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ 17 باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں تاکہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں پتہ چلے. نمبر 1، اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضری کے لیے سفر کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے لیے سفر کیا. اس واقعے سے یہ معلوم ہوا. اور آپ اولیاء محمد میں دیکھیے، اولیاء کرام کو دیکھیے آپ کہ آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے. آپ حشت بہشت کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ کشف المحجوب اٹھا کر دیکھیں، آپ کیمیاء سعادت اٹھا کے دیکھیں، آپ اور سب سنابل شریف دیکھیے. اس میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جو ایک ولی دوسرے ولی کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے ان کے مزار پر حاضری دیتے تھے. نمبر 2، ان سے روحانی و باطنی فیض حاصل کرنا. میرے دوستو، آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جو ہمارے بزرگوں نے صاحب مزار سے روحانی و باطنی فیض لیا ہے. آپ دیکھیے، داتا گنج بخش لاہور بڑے پائے کے بزرگ ہیں جن کا آستانہ لاہور میں ہے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن آپ کے مزار پر چلہ کیا ہے. بابا فرید گنج شکر نے آپ کے مزار پر چلہ کیا ہے، اور بے شمار بزرگوں نے آپ کے مزار پر چلہ کیا ہے اور صاحب مزار بزرگ سے فیض لیا ہے. صاحب مزار کے بزرگ سے فیض لینا یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے. بریلی والوں نے تو سناش کروائی ہے، بریلی والوں نے بتایا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر عقیدہ بتایا ہے، تو وہ اپنا نہیں بتایا ہے، ہمارے بزرگوں کا بتایا ہے. کہ چھوشا والوں نے عقیدہ بتایا ہے تو اپنا عقیدہ نہیں بتایا ہے، اپنے بزرگوں کا عقیدہ بتایا ہے. علماء اہل سنت نے عقیدہ بتایا ہے تو وہ اپنا عقیدہ نہیں بتایا ہے، آج کا عقیدہ نہیں بتایا ہے، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ بتایا ہے. تو بزرگان دین سے اور صاحب مزار سے فیض لینا غریب نواز کا عقیدہ ہے، بابا فرید کا عقیدہ ہے. اور غریب نواز کا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے ایسی شاعری قلم بند کر دی ہے کہ جب تک داتا گنج بخش لاہوری کا آستانہ رہے گا غریب نواز کا عقیدہ لوگوں کو بتاتا رہے گا. اور غریب نواز فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص را پیلا کامل را رہنما. یہ غریب نواز فرماتے ہیں، اور آج بھی داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پہ یہ مصرع لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص را پیر کاملا را رہنما. اس میں میرے دوستو 2 بات قابل غور ہے.
گنج بخش اور فیض عالم یعنی حضور غریب نواز ہند الولی عطا رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مزار میں بیٹھنے والا بھی فیض کو بانٹنے والا ہے اور گنج بخش ہے. یہ میرے غریب نواز سلطان الہند اولیاء عطا رسول نے 800 سال پہلے یہ عقیدہ آپ نے بتا دیا ہے، جو آج علماء اہل سنت اپنے اسٹیج سے اعلان غریب نواز کا عقیدہ عوام اہل سنت تک اور امت رسول تک پہنچا رہے ہیں. یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ ائمہ اہل بیت کا، یہ ائمہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے، یہی اہل بیت کا عقیدہ ہے، اور یہی سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کا عقیدہ ہے، سلسلہ چشتیہ اور تمام سلاسل کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. تو میرے دوستو، یہ میں نے آپ کو بات گوشے گزار کر دی. اب آئیے نمبر 3، اولیاء اللہ کے دربار میں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. میرے دوستو، اولیاء اللہ کے دربار میں مچھلی زندہ ہو گئی. ہمارے غوث و جیلانی، بغدادی اعلی حضرت، بغدادی غوث اعظم، پیرا میرا شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مرغی کو زندہ کر دیا، بکری کو زندہ کر دیا. یہ واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، خضر علیہ السلام با اختلاف نبی ہیں. یہاں تو امت محمدیہ کا ولی غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے. تو میرے دوستو، پہلے کے نبی رسول جو معجزہ دکھاتے تھے، ہمارے رسول کے امتی اولیاء نے وہ کرامتیں دکھا دی. اب آئیے نمبر 4، پھر اس مچھلی کا پانی پر تصرف ہو گیا اور وہ جہاں سے گزرتی گئی راستہ بنتا چلا گیا. نمبر 5، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور علم لدنی عطا ہوتا ہے. میرے دوستو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر خاص رحمت ہوتی ہے اور ان کو علم لدنی عطا کیا جاتا ہے. یہ علم لدنی ایسا علم ہے کہ جس ولی کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے اس کو دنیا کے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے آگے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے، اس کے آگے دنیا کی ہر بھاشا، ہر علم، ہر ہنر اس کے آگے بے معنی ہے، کیونکہ علم لدنی آنے کے بعد ہر چیز اس کے آگے سورج کی طرح روشن ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی نظام بھی مقرر کر رکھا ہے، اسے اللہ کے مقبول بندے چلاتے ہیں. میرے دوستو، جس طرح دنیا میں حکومتیں ہیں، حکومت اب ایک دنیا کا نظام چلا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنے طریقے سے پورے دنیا کا نظام چلاتی ہے. اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ ایک روحانی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے جو اللہ کے ولی اور اللہ کے مقبول بندے چلاتے ہیں. جس طرح ہندوستان کا روحانی نظام ہے، سلطان الہند غریب نواز کے ذمے ہے، غریب نواز کے ہاتھوں ہیں. ہندوستان کی روحانی حکومت جو ہے وہ غریب نواز کے ہاتھوں ہے. نمبر 7، اولیاء اللہ کا پانی پر پورا تصرف ہوتا ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، کیا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سید الطائفہ، آپ ان کی بزرگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی بھی شجرے کو اٹھا کے دیکھ لو، کم و پیش آپ کو تمام شجروں میں جنید بغدادی کا نام آپ کو مل جائے گا. جنید بغدادی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ سمندر میں مسلح پہ تیرتے ہوئے سمندر پار کر رہے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک ملا ناوی سے سمندر پار کر رہا ہے، تو اس نے آواز دی. حضرت نے رکا اور جب دیکھا کہ دیکھ کر بڑا متعجب ہوا کہ آپ مسلح پر ہیں. بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے مجھے سمندر پار کرنا. بولے بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ شخص مسلح پر بیٹھا اور مسلح چلنا شروع ہوا تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ یا جنید بولتا رہے.
وہ شخص یا جنید ہو یا جنید بولتا رہا، لیکن جب سمندر کے بیچ میں پہنچا، جب سمندر کی طغیانی دیکھا، جب سمندر کی لہریں دیکھا، جب سمندر کی موجیں دیکھا، جب سمندر کی گہرائی کا احساس ہوا، وہ گھبرانے لگا، پریشان حال ہوا کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں، تو جنید جنید کے بجائے یا اللہ بولنے لگا، یا اللہ بولنے لگا۔ جب یا اللہ کے نعرے صدا ہوئے تو وہ غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو حضرت جنید بغدادی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسلح پہ بٹھایا اور کہا نادان، یا جنید بول۔ پھر وہ یا جنید کرنے لگا۔ مختصر یہ کہ دریا پار ہو گیا، سمندر پار ہو گیا۔ پار ہونے کے بعد حضرت جنید بغدادی سے فرمایا کہ سرکار، آپ تو یا اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے اور مجھے یا جنید کہہ رہے تھے، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے، قربان جائیے میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی نے وسیلے کے مسئلے کو حل فرما دیا۔ اسی لیے تو محدث اعظمی ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پر سینہ چھوڑ کر۔ حضرت جنید بغدادی نے آج سے 900 سال پہلے فرمایا کہ نادان، جب تو جنید تک نہیں پہنچ سکا تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پہلے جنید کے قدموں کو تو چھو لے، پہلے جنید کو تو پا لے، بعد میں اللہ تک۔ میری رسائی اللہ تک ہے اور تیری رسائی میرے تک نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت جنید بغدادی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کی معرفت چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی قربت چاہیے، اگر ہمیں منزل چاہیے، تو بغیر پیر و مرشد کے، بغیر رہبر کے آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ واقعہ بریلویوں کا نہیں ہے، یہ واقعہ آج کے کسی مولانا نے کتاب میں نہیں لکھا ہے، یہ واقعہ 800 سال پہلے جنید بغدادی کی سوانح عمری میں یہ واقعہ آج بھی لوگوں کو یہ عقیدے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ وہی ہے جو آج اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اب آئیے 7واں، اولیاء اللہ کی نگاہ دونوں کناروں پر ہوتی ہے، دنیا و آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے۔ میرے دوستو آئیے، پیرا میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہ مجھے وہاں سے بھی پکارے گا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ آپ مشرق و مغرب میں ہو، اس لیے مدد تو وہی کرے گا جو دیکھتا ہو، مدد تو وہی کرے گا جو جانتا ہو۔ اور یاد رکھیں، اولیاء اللہ ان کے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے خانقاہوں سے اور اپنے مزاروں سے دیکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم ان سے دل سے پکارو، دل سے یاد کرو۔ آپ کی یاد میں خلل نہیں ہونا چاہیے، آپ کے تصور میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 9، اللہ کے مقبول بندے پیشانی پر نگاہ سے ہی تمام احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کیا لکھا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے پیشانی پر نگاہ سے ہی تمام احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ سرکار، میری اولاد نہیں ہے۔ آپ نے آنکھ بند کی، تصور کیا، لوح محفوظ پہ دیکھا، اس کی تقدیر میں دیکھا تو اولاد نہیں تھی۔ آپ نے منع کر دیا کہ بیٹا تیری نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ وہ پشیمان روتی ہوئی چلی گئی۔ جب راستے میں جا رہی تھی تو آپ کے پوتے حضرت رکن عالم سے ملاقات ہو گئی۔ شہزادے تھے، چھوٹے تھے، تو رکن عالم نے خاتون سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے؟ تو وہ خاتون نے کہا کہ میں آپ کے دادا کے پاس گئی تھی تو ان سے میں نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ تو کہا اچھا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو کہا میں تمہیں کہوں اس طرح جا کے کہنا، لیکن میرا نام مت لینا۔ تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔
بولے جا کے اس لیے کہو کہ میرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، تبھی تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرے آپ کے پاس آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بولے ٹھیک ہے۔ پھر وہ دوسرے دن گئی اور جا کے کہا کہ سرکار میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تبھی تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹا ہے لیکن بہت ہوشیار ہے۔ خیر آپ نے تصور میں آنکھ بند کی، لوہے محفوظ پہ دیکھا، تقدیر دیکھ عورت کی، خواتین کی دیکھی، اور آنکھ کھولی اور کہا میں نے تجھے 1 شہزادہ دیا، میں نے تجھے 2 شہزادے دیے، میں نے تجھے 3 دیے، میں نے تجھے 4 دیے، میں نے تجھے 5 6 7 شہزادے دیے۔ میرے دوستو بتائیے، لوہے محفوظ پر جب پہلے دن دیکھا تھا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے تو فرمایا تیری قسمت میں لوہے محفوظ پہ نہیں ہے، لیکن جب دوسرے دن آئے تو کیسے ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ لوہے محفوظ پہ جو لکھا ہوا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن مقبول بندے اگر چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا لکھا ہوا بھی اللہ سے واپس چینج کروا سکتے ہیں اور لکھوا سکتے ہیں کہ اے اللہ واپس اس کے قسمت میں بھلے اولاد نہیں ہے لیکن تو لکھ دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں کی نگاہ، ہمارے بزرگوں کی فراست، اسی لیے حدیث میں آیا ہے اتقوا فرافۃ للمؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اللہ کا نور وہاں وہاں اللہ کے ولیوں کی فراست، جہاں جہاں اللہ کا نور وہاں وہاں مومن کی فراست۔ مجھے بتائیے کائنات کا کون سی جگہ ایسی ہے، کائنات کی کون سا ایسا ذرہ ہے، چاہے سمندر ہو، چاہے زمین ہو، چاہے عرش ہو، چاہے فرش ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے دریا ہو، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں کا اللہ کا نور نہیں ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہر شے میں اللہ کا نور ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کا نور ہے وہاں وہاں اللہ کے ولیوں کی فراست ہے، وہاں وہاں اللہ کے ولی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں کا ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، 10ویں بات آپ کو میں نے پیش کر دی، اب 11واں آئیے، وہ تقدیر بدل دیتے ہیں جیسے کہ خواتین کی تقدیر بدل دی۔ نمبر 12، ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے دوستو ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مال، اہل و عیال، بیوی بچے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبت نہ کر لو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور میرے دوستو جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنے جہاد ہوئے ہیں، کس لیے ہوئے ہیں؟ ایمان کو بچانے کے لیے تو ہمارے غازیوں نے، ہمارے مجاہدوں نے گردنیں دیے ایمان کو بچانے کے لیے، تاکہ خود کا بھی ایمان بچے اور امت کا بھی ایمان بچے۔ تو ایمان مقدم ہے جان سے، ایمان مقدم ہے مال سے، ایمان مقدم ہے بال بچوں سے، ایمان مقدم ہے اہل و عیال سے، ایمان مقدم ہے وطن سے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اور یہی تو ہجرت کا فلسفہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو میرے دوستو آپ نے اس کی اہمیت بھی دیکھ لی۔ اب آئیے آپ 13واں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ لوگوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کو، رسول کو، اولیاء کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، اللہ کے دیے سے ہے۔ تو اللہ کے دیے سے نبی کو، رسول کو، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ قرآن ہے جو رسول کے غیب پر دلالت کرتی ہے۔ بہت سے قرآن کی ایسی آیتیں جو رسول کے غیب کی دلیل ہے، بہت سی ایسی احادیث ہے جو رسول کے غیب پر دلیل ہے، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رسول کے غیب پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ اللہ کے دیے سے ہے، رسول کے پاس بھی اور اولیاءوں کے پاس بھی۔ نمبر 14، ان کی نگاہ زمین کے نیچے
دفن چیزوں کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، جو زمین میں جو مردہ گڑا ہے اس کا بھی حال معلوم ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ وہاں رکے اور آپ نے 2 ہری ڈنڈی لی درخت کی اور دونوں قبر پر رکھ دی۔ تو صاحب مختصر بتاؤں گا، پیش کروں گا آپ کو یہ حدیث۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ کس لیے عذاب ہو رہا تھا؟ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا اور پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا۔ معلوم بتانا مقصد یہ کہ اندر زمین کے اندر مردے پر عذاب ہو رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو جب نبی دیکھ رہا ہے تو نبی کے اولیاء بھی دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب آئیے آپ نمبر 15، اولیاء گرتی ہوئی اشیاء کو روک دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنی بلائیں ہوں، آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، بلائیں ہوں، اولیاء اللہ ان بلاؤں کو روک دیتے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے طوفان شہر میں آ رہے تھے، اس وقت کے قطب نے دعاؤں سے اس طوفان کو موڑ دیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ نمبر 16، ان کے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے محدث اعظم ہند فرماتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ان کے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں۔ جب حضرت سلطان الہند غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دی، اس کے بعد آپ دلی آئے تو آپ نے محفل سما کی، اور محفل سما میں خواجہ صفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی رونق مسند تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس وقت کے علماء نے کہا کہ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی محفل سما کر رہے ہیں اور ان کا چہرہ تو ہے نہیں۔ اعتراض کیا گیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو عالم اعتراض کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لائے جائیں، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عالم آپ کے سامنے ہوئے، آپ نے کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ وہ عالم نے کہا کہ ابھی آپ کی داڑھی بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ محفل سما سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ صرف داڑھی کا ہی ہے؟ تو بولے ہاں۔ تو بولا آنکھ بند کرو، آنکھ بند کی، آنکھ کھولو۔ آنکھ کھولا تو خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے پر داڑھی روشن کی طرح، نور کی طرح نظر آئی۔ وہ دیکھ کے ہکا بکا ہو گئے، بولے آنکھ کھولو۔ واپس پھر آپ ایسے ہو گئے۔ جب یہ نظارہ دیکھا تو آپ خاموش ہو گئے علماء اس وقت کے۔ تو میرے دوستو، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اسی لیے جو کامل ولی ہیں، جو کامل بزرگ ہیں، جو مجذوب ہیں، جو قلندر ہیں، جو مستان ہیں، ان کے کاموں پر اعتراض نہ کریں جب تک کہ آپ کو معلومات نہ ہو، خاموش رہیں۔ نمبر 17، ہر چیز کو صرف ظاہر ہی نظر نہیں رکھنی، ہر چیز کے صرف ظاہر پر ہی نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ مطلب کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی پہلو ہو، یہ ظاہر آپ کو دکھ رہا ہے تو اس پر نظر نہیں رکھنا چاہیے، اس کا پس پشت بھی دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو یہاں دیکھ کر ججمنٹ لگا دینا یا اپنا مسئلہ بتا دینا یا اپنی قابلیت جھاڑ دینا، یہ قابل انسان کا کام نہیں ہے۔ جو قابل انسان ہوتا ہے، جو ماہر انسان ہوتا ہے، وہ دونوں پہلوں کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے۔ یہی بات بتائی گئی ہے کہ ہر چیز کے صرف ظاہر پر ہی نظر نہیں کرنی چاہیے، ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ، قرآنی واقعہ میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔